نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان کے تحت آپ حضرات مسلسل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھا گیا، اس کے کیا معانی ہیں، اس نام کی کیا برکتیں ہیں، اور اس نام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کن انعامات سے مالا مال فرماتا ہے، تفصیلی آپ حضرات نے اس حوالے سے گفتگو سنی۔ اب ہم اپنے اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اس پہلو کا آغاز کرنے کی کوشش کریں گے جس کا تعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک سے ہے، کیونکہ ایک امتی کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے ہر پہلو پر نظر رکھنی ضروری ہے۔ انسان کا بچپن اگر درست ہو اور اسی بچپن میں وہ اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنائے، اسی بچپن میں وہ اچھی تعلیم حاصل کرے اور بچپن ہی میں اس کی اگر اچھی تربیت ہو تو اس کا فائدہ اس کی آگے کی زندگی میں ہوتا ہے، اور اس کی آگے کی زندگی میں ان تمام چیزوں کا اثر ظاہر ہوتا ہے جو بندہ اپنے بچپن میں کیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن مبارک یقیناً امت کے ان افراد کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، جو افراد اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے صحیح تعلیم و تربیت کے خواہش مند ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن مبارک کا تذکرہ کروں، مناسب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زندگی کے ان ایام کا ذکر کیا جائے جن ایام کو ایام رضاعت کہتے ہیں، اور جن ایام رضاعت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عمر کا ایک مختصر سا حصہ دائی حلیمہ کے آغوش میں گزارا اور دائی حلیمہ کے علاقے میں گزارا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
نام نامی اسم گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بشری حساب سے ان تمام چیزوں کی ضرورت بھی محسوس ہوئی جو ایک عام بشر کو ہوا کرتی ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ مربی تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو علم سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے، اپنی امت کی تربیت کرنے تشریف لائے، اپنی امت کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے تشریف لائے، اور وہ تمام باتیں سکھانے کے لیے تشریف لائے جو امت کے ذہن و خیال میں تک کہ نہ تھی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر عمل امتی کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین طریقہ ہے اور بہترین راستہ ہے۔ امتی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر توجہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اس پہلو کو حضور کی سیرت میں ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ زندگی پاکیزہ ہو، اعمال اچھے ہوں، اور سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے اخلاق و کردار افضل و اعلیٰ ہوں، اور انسان کمال تک پہنچے اور عروج حاصل کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرش گیتی پر تشریف لانے کے بعد جو کچھ بھی کیا ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے رہا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی مکمل حیات مبارکہ کو اپنے بندوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر زندگی پاک کا کوئی حصہ سیرت نمونے سے خالی رہتا، ایک آئیڈیل سے خالی رہتا، تو اللہ تبارک و تعالی زندگی پاک کے اس حصے کا تذکرہ نہ فرماتا۔ مکمل زندگی کا مطلب ہی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرش گیتی پر لباس بشریت میں تشریف لانے کے بعد جو کچھ بھی کیا ہے، جیسا بھی کیا ہے اور جتنا کیا ہے، وہ سب اللہ کے بندوں کے لیے نمونہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنے بچپن مبارک میں کیا یا ولادت کے بعد میں کیا ہے، وہ ایک بچہ اس کو کیسے سیکھ سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اس کے ماں باپ ہیں جو اس بچے کے اس عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور بچے کے اس کام کو، اس طریقے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے کہ تم ماں کی گود میں کیسے رہو، اور جب کچھ بڑے ہو جاؤ تو تمہاری زندگی کیسے ہو، چلنے پھرنے اور بولنے کی عمر کو پہنچو تو تمہارا انداز گفتگو کیا ہو، اس کے بعد جب کچھ اور بڑے ہو جاؤ تو تمہارے لیے کون سے کھیل جائز ہیں، کون سے کھیل ناجائز ہیں، اور اس وقت میں بھی تم اپنے گھر والوں کا کس قدر خیال رکھو، کس طریقے سے ان کے بارے میں تم فکر کرتے رہو، اور اسی طرح اور کچھ بڑے ہو جاؤ تو پھر تمہارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہیں۔ یہ سب کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ سے ثابت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو دور رضاعت ہے، جس کو ایام رضاعت بھی کہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات مختلف مورخین نے نقل فرمائی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض عورتوں سے رضاعت حاصل کی ہے، اور ان کے نام اور ان کے خاندان کا نام، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں،
ان کی زندگیاں کیسی تھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اس سلوک پر کیا انعام سے انہیں مالا مال فرمایا۔ یہ تمام تر تذکرہ مورخین نے اور محققین نے نقل فرمایا ہے۔ یقیناً یہ بات خوشی کے لائق ہے، اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس خاتون نے بھی اپنا دودھ پلایا ہے، اس خاتون کا نام، اس کے خاندان اور اس کے قبیلے کا نام، اور اس کی پوری زندگی میں اس کے ساتھ میں، اس خاتون کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوا، مورخین نے ان تمام چیزوں کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ حضور کی رضاعی مائیں کون تھی؟ حضور کے رضاعی بھائی کون تھے؟ حضور کی رضاعی بہنیں کون تھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کرنے والی کون تھیں؟ یہ تمام تر تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر لباس بشریت میں تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ سے رضاعت کا شرف حاصل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور یہ سلسلہ لگ بھگ 6 یا 7 دن تک چلتا رہا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو لہب نے جس باندی کو آزاد کیا تھا، جن کا نام سویبہ ہے، اس خاتون نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ دن تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے مقام پر تشریف لے گئیں۔ اس کا بڑا واقعہ ہے اور بہت ہی بہترین واقعہ ہے اس حوالے سے، جو واقعہ بڑا مشہور بھی ہے۔ اس کے وجوہات اکابرین بیان فرماتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ سال بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور ان کے یہاں گزارے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے لوگ اپنے بچوں کی پرورش کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اور اپنے بچوں کی پرورش کی خاطر، ان کے نشو و نما کی خاطر انہیں دیہاتوں میں اور کھلی فضاؤں میں بھیج دیتے تھے، تاکہ وہاں کی ہوائیں، وہاں کی فضائیں بچوں کے لیے صحت کا سبب بنے، ان کی تندرستی کا سبب بنے، اور ان کے نشو و نما میں ان کے لیے بہتری کا سبب بنے۔ اسی لیے دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، تاکہ دیہات کے قریب جو جنگل ہوتے تھے، جو صحرا ہوتے تھے، ان صحراؤں میں بچوں کا آنا جانا ہو، اور پھر ان کے اندر سے خوف نکل جائے، ڈر نکل جائے، اور وہ بے باک ہو کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ اسی لیے بہت ساری خواتین، مکۃ المکرمہ ہی کی نہیں بلکہ شہروں میں رہنے والی بہت ساری خواتین اس بات کی خواہش رکھتی تھیں کہ ان کی اولادوں کی تربیت ایسے مقام پر ہو کہ جہاں جانے کے بعد وہاں کی ہوائیں ان کے لیے سازگار ہوں، وہاں کی فضائیں ان کے لیے سازگار ہوں، وہاں کا ماحول ان کے لیے سازگار ہو، اور پھر دیہات میں جو عربی بولی جاتی تھی وہ عربی زبان بناوٹ سے پاک ہوتی تھی، اور
اسی طرح وہ عربی زبان بالکل تصنع سے پاک ہوتی تھی۔ اسی لیے بچوں کو ایسے ماحول میں بھیجنے کا وہ لوگ ارادہ بھی کرتے تھے اور خواہش بھی رکھتے تھے تاکہ ان کو جہاں پر ایک طرح سے وہاں کی ہوا ان کے لیے سازگار ہو، وہاں کی فضا ان کے لیے سازگار ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ وہاں رہ کر ان لوگوں میں رہ کر تصنع اور بناوٹ سے پاک عربی سیکھیں، زبان سیکھیں، تاکہ ان کی زبان بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھی ہو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس حوالے سے ایک ارشاد پاک بھی ملتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میری عربی تم سے بہتر ہے، میں قریشی ہوں اور میں نے بنو سعد میں پرورش پائی ہے۔ میرے آقا کے اس قول کو سیرت حلبیہ میں نقل فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ زبان دانی میں میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، حالانکہ میں قریشی ہوں اور میں بنو سعد میں پروان چڑھا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگ بھگ 5 سال قبیلے بنو سعد میں گزارے ہیں، اور ان 5 سالوں میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہترین عربی بھی سیکھی، بہترین عربی بولنا شروع کیا، اور وہاں پر رہ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بہت زیادہ خوبیاں اور بہت زیادہ کمال اپنے اندر آپ نے پیدا فرمایا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کسی بھی معاملے میں ظاہری طور پر کوئی بھی استاذ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے یہ چیز وہاں سے اور ان سے سیکھی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ تمام چیزیں مقرر فرما دی گئی تھیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ جن کی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ضرورت ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ سے زیادہ فصیح کسی کو نہیں دیکھا، یعنی بہترین عربی بولنے والا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چند دنوں کے ہوئے، اور میں نے آغازی میں عرض کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کئی عورتوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی ماں بنے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلائیں۔ ان میں سے ایک خاتون تھی جن کا نام تھا سویبہ۔ سویبہ یہ ابو لہب کی باندی تھی۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کا نام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی سب سے پہلے سویبہ نے جب جا کر ابو لہب کو دی تو ابو لہب بڑا خوش ہوا، اور اس نے خوشی میں اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، اور لگ بھگ شہادت ہی کی انگلی تھی، اس سے اشارہ کیا اور کہا جا تو آزاد ہے۔ ابو لہب نے اس وجہ سے آزاد کیا سویبہ کو کہ سویبہ نے اس کو اس کے بھتیجے کی خوشخبری دی تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہی وہ بھتیجا ہے کہ جو آگے چل کر اعلان نبوت بھی فرمائے گا، اور یہی وہ بھتیجا ہے جو آگے چل کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پیش کرے گا، اللہ کے بندوں کے لیے اسلام کی باتیں کرے گا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے گا، اسے اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اگر حضور کے خاندان میں کوئی سب سے بڑا حضور کا دشمن تھا تو وہ ابو لہب تھا۔ آپ دیکھیں، دشمنی تو حضور سے بہت لوگوں نے کی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دشمنی کو بھی ظاہر فرمایا، اس کے عمل کو بھی ظاہر فرمایا، اور اس کی جو کیفیات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی ان کو بھی ظاہر فرمایا، اور قرآن مجید میں حضور کے اس ایک دشمن کا تذکرہ فرمایا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیونکہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، آپ کو اذیت پہنچانے میں اس نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، یہاں تک کہ مٹی ہٹا کر دور دراز جا کر کانٹے چن چن کے لاتا تھا، کانٹے توڑ توڑ کر جماتا تھا اور جما کر اس پر مٹی رکھتا تھا، اس مقام پر جس مقام سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، اس کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ کانٹے حضور کو چبھیں، حضور کو تکلیف محسوس ہو، پائے مبارک سے خون نکلے اور پائے مبارک اتنا زخمی ہو کہ دوسرے دن حضور اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف نہ لے جا سکیں۔ وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ قوت رب نے عطا فرمائی تھی اور وہ استقامت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی تھی، وہ صبر اور وہ استقلال اور وہ طاقت حضور کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، کہ جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، ایک طویل حدیث ہے، اس کا آخری حصہ میں پیش کر رہا ہوں، دو فرشتے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی لباس پہنانے کے بعد ایک فرشتہ کہتا ہے ترازو لاؤ اور پھر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور حضور کی امت کے 10 آدمی کو رکھو، لہٰذا 10 آدمی کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، حضور کا پلڑا بھاری رہا، پھر کہا 100 آدمیوں کو رکھو، 100 سے زیادہ بھاری حضور کی ذات رہی، پھر کہا 1000 آدمی کو رکھو، 1000 آدمی سے زیادہ بھی بھاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہی، تو پھر ایک فرشتے نے کہا کہ اگر ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پلڑے میں ہے وہی پلڑا بھاری ہوگا، دوسرا بھاری نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایک تو یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان سے زیادہ اللہ کے یہاں نہ قوت والا کوئی ہے نہ طاقت والا کوئی ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صرف جسم مبارک ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صبر عطا فرمایا، پوری کائنات کا صبر ایک طرف، میرے آقا کا صبر ایک طرف، رب قدیر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو استقلال عطا فرمایا، پوری کائنات کا ایک طرف، میرے آقا کا ایک طرف، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخلاق عطا فرمائے، پوری کائنات کے اخلاق ایک طرف، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ ایک طرف۔ غرض کہ اگر اس کی تفصیل اور اس کی تشریح کرتے رہیں تو وقت کافی درکار ہے، سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مضبوطی، بہت زیادہ صبر، بہت زیادہ قوت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ ابو لہب کا یہ ارادہ تھا کہ حضور دعوت و تبلیغ کے کام سے رک جائیں، اگر ایک دن بھی رکیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ کام میں فرق آ جائے، مگر ایسا ہرگز نہ ہوا، وہ اپنا کام کرتا رہا، اس کی خواہش کبھی پوری نہ ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ دعوت و تبلیغ کے ارادے سے نکلتے، اور جو زخم انہیں
اس راستے میں ملا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف کو اپنے حبیب سے دور بھی فرما دیتا اور اس زخم کا اللہ تبارک و تعالی ازالہ بھی فرما دیتا۔ مگر اس روزانہ کی کیفیت سے ابو لہب کا یہ حال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حق میں قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرما دی کہ جس ہاتھ سے وہ میرے محبوب کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور رب نے فرمایا ٹوٹ گئے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا۔ بتانے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ ابو لہب اسی طریقے سے عمل کرتا رہا، مر گیا، اور بہت بری موت وہ مرا، اتنی بری موت کہ مورخین نے اس کی پوری موت کا ذکر اپنی اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے، اور اس لیے بھی کیا ہے کہ دشمنان رسول، گستاخان رسول جب بھی حضور کے تعلق سے اپنی زبان درازی کریں تو دیکھ لیں کہ گستاخی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ ابو جہلی کے ساتھ نہیں ہوا، عتبہ شیبہ کے ساتھ بھی ہوا، ولید کے ساتھ بھی ہوا، اور بھی کئی گستاخوں کا انجام بڑا خطرناک ہوا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ مگر ابو جہل کے ساتھ میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں دیکھا کہ ابو لہب بہت زیادہ عذاب میں گرفتار ہے اور وہ دوزخ کا ایندھن بنا ہوا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ اب یہ حدیث پاک تو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کے حوالے سے بہت بڑا ثبوت ہے، مگر آج بھی اس دور میں اس ثبوت پر بہت زیادہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے۔ کسی نے کہا کافر پر اللہ کی رحمت کیسے ہو سکتی ہے، کافر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مستقل کافر پر رحمت کا ذکر نہیں ہے، مستقل کافر پر نعمت کا ذکر نہیں ہے، مستقل کافر کے لیے جنت کا اور جنت کے نعمتوں کا ذکر نہیں ہے، جنت کے باغات و محلات کا ذکر نہیں ہے۔ وہ کافر جہنم ہی میں ہے، اسے جہنم میں حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ابو لہب سے پوچھا کس حال میں ہو خواب میں دیکھنے کے بعد، تو ابو لہب نے جواب دیا کہ میں نے آپ لوگوں کے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی، البتہ جس انگلی سے سویبہ کو آزاد کیا تھا اس سے کچھ پینے کو مل جاتا ہے اور میں اسے پی کر کچھ راحت پا لیتا ہوں۔ امام بخاری نے اس کا تذکرہ صحیح بخاری میں کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اس حدیث پاک کی تشریح فرمائی، اور اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ جس دن ابو لہب کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوتا ہے اور جس وقت ابو لہب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے وہ دن دوشنبے کا ہے، اور وہ وقت وہ ہے کہ جس وقت سویبہ نے جا کر ابو لہب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارک کی خوشخبری دی تھی۔ اس وقت اسے جہنم میں یہ چیز ملتی ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس کی انگلی سے کوئی شیرہ نکلتا ہے جس کو پی لیتا ہے اور اس سے وہ راحت محسوس کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پر ایک کافر نے خوشی منائی تھی، اور وہ بھی رسول سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے پر اتنے سے وقت کے لیے مہربانی فرمائی۔ اب بعض لوگوں نے اس حدیث کا انکار ہی کر دیا کہ یہ تو خواب کی بات ہے، خواب میں آدمی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے بعد میں پیش نہیں فرمائی، بلکہ حضور کے دور میں ہی پیش فرمائی ہے۔ اگر یہ روایت، یہ خواب غلط ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا انکار فرما دیتے، اور امام بخاری ایسی روایتوں کو اپنی بخاری میں نقل نہیں فرماتے کہ جس روایت میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو۔ اس روایت کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری کا بھی عقیدہ یہ رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منائی جاتی ہے، اور میلاد کی خوشی حضور کی اگر کوئی کافر بھی مناتا ہے تو حضور کی میلاد کی خوشی کی وجہ سے
اسے اللہ کے رسول کی رحمت کا حصہ نصیب ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی نعمت، اللہ کے رسول کی نسبت سے اسے نعمتیں نصیب ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی میں اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے، دنیا ہی میں اس کا صلہ عطا فرما دیتا ہے، مگر ابو لہب کے ساتھ میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ انعام آنے والے لوگوں کے لیے یہ درس دینا تھا کہ اے لوگو، میرے حبیب کی میلاد پر اعتراض نہ کرو، میرے حبیب کی میلاد پر خوشی مناؤ، اور میرے حبیب کی میلاد پر خوشی مناؤ گے جس طریقے سے خوشی مناؤ گے، اللہ تبارک و تعالی اس قدر نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت کی خوشی پر جب ایک مستقل کافر جس کے لیے عذاب طے ہو چکا، جس پر اللہ کی لعنت آ چکی، اس شخص کو بھی جب فائدہ پہنچ سکتا ہے میلاد منانے سے یا حضور کی ولادت پر خوشی منانے سے، تو یقیناً ایک ایمان والا اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ خوشی منانے کی وجہ سے نعمتیں حاصل کرے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے وہ تمام خواتین یا وہ خواتین جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، ان میں ایک سب سے پہلے سویبہ ہیں جن کو پہلی رضاعی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ وہی سویبہ ہیں جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رضاعت کی، اور حضرت ابو سفیان ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رضاعت کی، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ لہٰذا اس حساب سے یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک طرح سے قریبی رشتہ دار تو تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا بھی تھے اور حضور کے رضاعی بھائی بھی۔ حضرت ابو سفیان ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے رضاعی بھائی بھی تھے اور حضور کے طاہر بھائی رشتے میں ہوتے تھے، اور اسی طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا شرف حاصل تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور جب آپ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں انہا کے پاس پرورش پا رہے تھے، تو اس دور میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت میں کسی اور خاتون کے پاس میں زیر کفالت تھے۔ ایک دن اس خاتون نے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا ہے، اسے بھی رضاعی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دو لحاظ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو طریقے سے حضور کا رضاعی بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے رضاعی بھائی ہیں ابو سفیان ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضور کے تایازاد بھائی بھی لگتے ہیں، اور بچپن میں ان دونوں کی بہت زیادہ گہری دوستی تھی۔ یہ سیرت حلبیہ میں امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان تمام واقعات کو نقل فرمایا ہے، اور ہم اسی سے یہ روایتیں لے رہے ہیں۔ فرمایا گیا، امام حلبی فرماتے ہیں کہ بچپن میں ان دونوں کی بہت گہری دوستی تھی، مگر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو سفیان نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی شروع کر دی، اور عالم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کی، یہاں تک کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے انہیں ذہنی اذیتیں دیتے تھے، جسمانی تکلیفیں دیتے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ اس معاملے میں اپنی طرف سے ایمان والوں کو اذیت دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، تکلیفیں دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، مگر چونکہ محققین فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے
حضور سے دشمنی کی تھی، حضور کی گستاخی نہیں کی تھی۔ حضور کی دشمنی تھی، حضور کی گستاخی نہیں تھی، کیونکہ بچپن سے حضور کے ساتھ ہیں، حضور کا بچپنا دیکھا ہے، ساتھ میں رہتے تھے، حضور سے گہری دوستی تھی، حضور کی تجارت دیکھی ہے، حضور کی امانتیں، حضور کا امانتوں کی پاسداری دیکھی ہے، حضور کی صداقت دیکھی ہے، حضور کی جوانی دیکھی ہے، حضور کا بہت سارے اعمال حضور کے انہوں نے دیکھے تھے اپنی زندگی میں۔ اور حضور کے اعلان نبوت کے بعد محققین بتاتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی گستاخی نہیں کی تھی، حضور کی دشمنی کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دشمنوں کو اسلام عطا فرمایا، حضور کے گستاخوں کو اسلام عطا نہیں فرمایا۔ لہٰذا دشمن تھے مگر گستاخ نہ تھے۔ فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور ان کے اسلام لانے کی وجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کے اسلام کی خبر ملتی ہے۔ خیر بڑی تفصیل ہے۔ حضور کے تیسرے رضائی بھائی ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی سویبہ ہی نے دودھ پلایا تھا۔ نسبی رشتے میں یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اور پھوپھا زاد بھائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضاعت کا شرف حاصل ہوا، یعنی جو خواتین حضور کی رضائی مائیں بنی، جو لڑکے حضور کے رضائی بھائی بنے، اور جن کو حضور کا رضائی باپ ہونے کا شرف حاصل تھا، یعنی وہ رضائی مائیں جن کے شوہر تھے حضور کا، جنہیں رضائی باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو حضور کی رضائی بہن تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ان میں کوئی بھی کافر نہ ہوا، مشرک نہ ہوا، اور اگر رہا بھی تو کچھ وقت کے لیے، اور اس کے بعد رب قدیر نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام نصیب ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جن کو بھی رضاعت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ سویبہ جنہوں نے 9 دن تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، بعضوں نے 7 دن کہا، بعضوں نے 9 دن کہا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خواتین میں 3 خواتین تھی جن کا نام عاتقہ تھا۔ بعضوں نے کہا تینوں کا نام عاتقہ تھا، اور بعضوں نے الگ الگ نام لیے ہیں۔ قبیلہ بنو سلیم کی 3 خواتین بھی دودھ پلانے کا اعزاز حاصل کیا، اتفاقاً ان تینوں کا نام عاتقہ تھا۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ میں بنو سلیم کے عواتق کا بیٹا ہوں، یعنی ان تینوں کو جمع کر کے عواتق کہا جاتا تھا۔ اس کو بھی سیرت حلبیہ میں امام حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ خولہ بنت المنذر، کچھ اور خواتین کو بھی یہ شرف حاصل ہوا، جن میں ایک خولہ بنت المنذر ہے، حضرت حلیمہ کا قبیلہ بنو سعد ہے، اس قبیلے کی ایک عورت کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی۔ ام ایمن، ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، بعضوں نے کہا کہ ان سے بھی حضور نے رضاعت پائی ہے، یہ بھی حضور کی رضائی ماں ہیں، مگر اکثر محققین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیکھ بھال کی ذمہ داری انہی کے حق میں تھی اور انہی کی ذمہ داری تھی، اور
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرنے میں جس خاتون کا سب سے پہلا نام آتا ہے ان کا نام حضرت ام ایمن ہے۔ یہ ام ایمن کون ہے؟ حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو میراث چھوڑی تھی ان میں حضرت ام ایمن بھی تھی۔ یہ خاتون بڑی سعیدہ تھیں، بڑی پاکیزہ تھیں اور بہت زیادہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرنے والی تھیں۔ ایک وقت کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کو آزاد فرما دیا، مگر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خیال رکھا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک میں اس خاتون کا بھی خیال رکھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی شفقت و محبت کرتے ہوئے اس خاتون سے فرماتے تھے کہ میری امی جان کے بعد تم میری امی ہو، میری ماں کے بعد تم میری ماں ہو، کیونکہ میں آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کا سایہ جب آپ 3 مہینے اپنی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں تھے، 3 مہینے کا حمل تھا، آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا اور 6 سال کی عمر لگ بھگ آپ کی ہوئی، اور جب آپ کو مدینہ لے جایا گیا، مگر بعض محققین فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ آپ کے والد کے قبر مبارک پر آپ کو لے گئی تھی اور وہیں پر آپ کی بھی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد اس حضور کی ذمہ داری ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ پر آئی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بہت خدمت کی، حضور کا بہت خیال رکھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت دیکھ بھال کی۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ میری امی کے بعد تم میری امی ہو، میری ماں کے بعد تم میری ماں ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور خدمت گزار، ایک اور خدمت کرنے والی، میرے آقا کا دیکھ بھال کرنے والی، میرے آقا پر ہمیشہ نظر رکھنے والی ایک خاتون ہے جس کا نام شیمہ ہے، اور یہ شیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور فرماتے ہیں مورخین طبقات ابن سعد میں ہے یہی وہ بچی ہیں جو اپنے ماں کے ساتھ حضور کی خدمت و نگہداشت کے فرائض انجام دیا کرتی تھیں اور قریشی بھائی کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھیں۔ حضور کو جب خطاب کرتی تھیں تو محمد کہہ کر نہیں بلکہ ادب تھا، قریشی بھائی کہہ کر آپ خطاب کیا کرتی تھیں۔ شیمہ کی عادت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر ہر وقت آپ کو کھلاتی تھیں اور آپ کو لے کر گھومتی رہتی تھیں۔ خصائص کبریٰ میں، خصائص صغریٰ کے حوالے سے سیرت حلبیہ میں یہ روایت ہے کہ جس خاتون نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا وہ بعد میں اسلام لے آئی۔ الغرض، جن خوش نصیب عورتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا شرف نصیب ہوا، جن سعادت مند عورتوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیکھ بھالی کا شرف نصیب ہوا، جن مردوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رضاعت کا موقع ملا، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لے کہ وہ عورتیں بڑی پاکیزہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک نبیوں کے اسلاب اور ان کے ازواج کے ارحام سے منتقل ہونے کے بعد بنی اسماعیل کے جن مردوں میں، جن عورتوں میں حضور کا نور مبارک منتقل ہوتا رہا وہ سب ازدواجی زندگی سے منتقل ہوتا رہا۔ معاذ اللہ ان میں کوئی بھی بدکار نہیں تھا، زناکار نہیں تھا، کوئی فاسق و فاجر نہیں تھا۔ حضور کے نور کی برکت سے جس میں بھی حضور کا نور منتقل ہوتا، اللہ تبارک و تعالی اس نور کا فیضان
اس مرد کو اور اس خاتون کو نصیب فرماتا۔ یہاں تک کہ بی بی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب اطہر میں یہ نور مبارک منتقل ہوا، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم مبارک میں یہ نور مبارک منتقل ہوا۔ یہ سب پاکیزہ تھے، پاکیزہ نفوس تھے، پاکیزہ انفاس تھے، بہت ہی طاہر تھے، بہت ہی طیب تھے، بہت ہی اچھے تھے۔ اب حضور کی ولادت کے بعد میں جن عورتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا، وہ عورتیں بھی بڑی پاکیزہ تھیں۔ ان عورتوں کے حوالے سے تاریخ پڑھ لیجئے، تاریخ نے، مورخین نے کہیں پر بھی ان کے تعلق سے کوئی غلطی کا ذکر نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے جن لوگوں کا انتظام فرمایا وہ سب کے سب پاکیزہ رہے، لہٰذا حضور کی رضائی ماں بھی پاکیزہ رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رب قدیر نے، قدرت نے یہ انتظام فرمایا تھا۔ خیر، مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ جو لوگ حضور کے ساتھ جنہیں رضاعت کا شرف حاصل ہوا، جو حضور کی رضائی مائیں بنی، جو حضور کی رضائی بہن تھی، جو ان ماؤں کے شوہر تھے، یعنی جن کو ہم یہ کہیں کہ حضور کے رضائی والد تھے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد وہ موجود بھی رہے اور رب قدیر نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اب اندازہ کریں کہ جن لوگوں نے کچھ وقت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا، جب رب قدیر نے انہیں مومن بنایا، انہیں ایمان عطا فرمایا، تو جن کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منتقل ہوتے ہوئے لباس بشریت میں اس فرش گیتی پر تشریف لائے، یعنی حضور کے والدین کریمین، ان کے تعلق سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ حضور کے والدین مومن نہیں تھے، حضور کے والدین معاذ اللہ کچھ اور تھے، وہ الفاظ بھی میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو الفاظ بڑی بے باکی کے ساتھ کچھ کوٹ پہننے والے، کچھ ٹائی پہننے والے، کچھ بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھی والے، اور کچھ بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے پروفیسر اپنے علم کو ظاہر کرنے کے لیے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں، وہ ذرا سوچ لیں کہ جن کے اوپر والے بدن سے حضور کا بدن لگا تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صلب مبارک سے، جس رحم مبارک میں منتقل ہوئے، ان کے تعلق سے اگر بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ حضور کے والدین مومن نہیں تھے، تو وہ اپنے ایمان کی خبر لے، اپنے دین کی خبر لے، اور اپنے اسلام کی خبر لے، اور سوچے کہ میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں، میں دیندار ہوں کہ نہیں ہوں، کیونکہ میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں کہ جس بات کو بڑے بڑے اکابرین نے اپنی زبان سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضائی ماں کو جب شرف اسلام عطا فرمایا ہے تو یقیناً حضور کے والدین کریمین یہ تو پہلے ہی سے مومن تھے، یہ پہلے ہی سے موحد تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے رب قدیر نے پاک رکھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ کے صلب مبارک میں یہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن سے لے کر آپ کی جوانی تک موجود رہا، اور پوری جوانی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے غلط کام سے پاک رہے۔ اور جب یہی نور مبارک بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اقدس میں منتقل ہوا، 9 مہینے تک یہ نور مبارک آپ کی شکم مبارک میں رہا، تو کیا 7 دن دودھ پلانے والی، 9 دن دودھ پلانے والی، کچھ عرصہ خدمت کرنے والی جب مسلمان ہو سکتی ہے، تو جن کے شکم اقدس میں 9 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک رہا، یقیناً وہ خاتون دنیا کی سب سے بہترین خاتون ہے۔ اس خاتون سے بڑھ کر کوئی اور خاتون ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ افضل نبی کی افضل ماں ہے، اعلیٰ نبی کی اعلیٰ ماں ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو
خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کی صورت میں منتخب فرمایا، یقیناً یہ خاتون بڑی ہی مقدس، بڑی ہی پاکیزہ ہے۔ ان کے تعلق سے زبان درازی کرنا، ان کے تعلق سے غلط عقیدے رکھنا اپنے ایمان کی خرابی، ایمان کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ میں نے چند باتیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضائی ماہوں کے تعلق سے عرض کیا ہے۔ آگے ہماری جو نشست ہوگی وہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح سے اپنے علاقے سے مکۃ المکرمہ پہنچی اور کس طرح سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے آغوش میں لیا اور کیسے اپنے علاقے واپس ہوئیں۔ یہ بڑی پیاری باتیں ہیں اور ہمارے ایمان کو تازگی اور قوت بخشنے والی باتیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، جو کمالات ہیں، یہ کمالات اعلان نبوت کے بعد ہی ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ ولادت سے قبل بھی ظاہر ہوئے، ولادت کے وقت بھی ظاہر ہوئے، ولادت کے بعد بھی ظاہر ہوئے۔ اور بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصرفات کو، آپ کے کمالات کو اور یوں کہیں آپ کے معجزات کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے بچپن ہی میں، جبکہ ابھی حضور نے نہ اعلان نبوت فرمایا نہ اظہار نبوت فرمایا، مگر اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھنے والوں نے بچپن سے دیکھا ہے، کمالات کو دیکھنے والوں نے بچپن سے دیکھا ہے اور اپنی زندگی میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے مولا ہماری ایمان کو مضبوط فرما دے، ہماری آخرت کو بہتر بنا دے، ہم میں ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔